اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو شہباز شریف؟ اے دس تن دسنا پینا۔ جن جان پاکستان جی، آج مریم کا آپ نے وہ کلپ چل رہا ہے دیکھا ہوگا، وہ ایم ایس نے کافی دیر پہلے استعفیٰ دیا ہوا تھا، اس سے پتہ چلا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ گئی ہے اپنی ایفیشنسی دکھانے، ٹک ٹاک بنوانے، اور جا کے اسے اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تو آپ نے سن ہی لیے ہوں گے کہ شکر کرو میں نے تمہیں گرفتار نہیں کروایا۔ یہ ایسی آپ کو پتا ہے کہ اسے شوق ہے ٹک ٹاک بنانے کا، تو صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے یہ سارا اس نے ڈرامہ رچایا اور اپنے کیمرہ مین سے کہا ہے مجھے کہاں سے ایکسپوز کرو۔ وہ ایکسپوزنگ اس نے کروائی ہے خود، کیونکہ اب یہ ٹک ٹاک کی بہت بڑی ڈائریکٹر بن چکی ہوئی۔ یہ وہ کیمرہ مینوں کو خود ہدایت دیتی ہیں کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کرو۔ تو جن جان پاکستان جی، اب پاکستان میں ایک دوڑ لگ گئی۔ وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم تو یہ جا رہا ہے، نیکسٹ وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ آج میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گا جو اس دوڑ میں شامل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے ٹک ٹاک کوئین، اور اس کے بعد ہے محسن نقوی، پھر تیسرا کینڈیڈیٹ ہے بلاول۔ جن جان پاکستان جی، یہ کیوں کہ جنرل صاحب نے تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ جی مریم میں مجھے وہ بات نظر آتی ہے جو وزیر اعظم میں ہونی چاہیے۔ گزارش یہ ہے جن جان پاکستان جی، آپ کو سب پتہ ہے کہ کیا گیم چل رہی ہے، کیا محبتیں، کیا عشق پیچے، کیا سارا سلسلہ۔ جو یہ کہتی ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ جن جان جی، یہ آپ یقین جان لیں، جو یہ کہہ دیتی ہے نا وہی ہو جاتا ہے۔ کرنا تو انہوں نے ہے نا، تو چچا بھی اس سے ہی کام کرواتا ہے کہ وہ کہو جنرل صاحب کو، کیونکہ اصل پاور تو جنرل صاحب کے پاس ہے، تو جنرل صاحب نے جو کہنا ہے ہونا تو وہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو ڈرامے بازی ہے نا، یہ ان کو پتا ہے کہ شاید عوام جو ہے نا بہت بے وقوف ہے، کیونکہ یہ انہوں نے بنایا ہے نا آپ کو بے وقوف۔ یہ 75 سالوں میں بے وقوفی پاکستان کی عوام کو بناتے رہے ہیں، کبھی وہ آرمی چیف کی شکل میں، کبھی وہ سیاستدانوں کی شکل میں، یہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے، کیونکہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے نا وہی وزیر اعظم بنتا ہے، جو ان سے کمٹمنٹ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سب اچھا، جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ تو جن جان پاکستان جی، یہی معاہدہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا باجوے کے ساتھ۔ باجوے نے ایکسٹینشن کی کوشش کی، اسے نہیں ملی، اس نے اس کو ایکسٹینشن دلوا کر وہ سارا معاہدہ ان کے ساتھ کروا دیا۔ اب معاہدہ ریکارڈ بھی ہے، اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی، وہ چھپا کے معاہدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایسا معاہدہ تھا جس میں سب پھنسیں گے بھی، پھنس سکتے ہیں نا آپ جن جان جی۔ یہ 25 مئی کو 20 بندے مر گئے، جتنے بھی خیر شہید ہوئے ہیں وہ 9 مئی کو، اس کے بعد 26 تاریخ کو آپ کے سامنے یہ انہوں نے گولیاں چلائیں۔ یہ نہایت ایک گھٹیا کام۔ پاکستانی دیکھیں، میری فوج ہے، خدا کی قسم میں فوج کو بے حد محبت کرتا ہوں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، مگر وہ مجبور ہے بیچارے، کیا کریں۔ میری جنگ جرنلوں کے ساتھ، آرمی میری اپنی آرمی ہے، وہ جرنل جو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، آج سے نہیں، یہ سب شروع سے ہی یہ چل رہا ہے، تو یہ ان کا سیاست میں کوئی دخل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سیاست آرمی کا کیا کام ہے؟ یہ بارڈروں کی حفاظت کے لیے ہیں، اپنے فرائض انجام دیں، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ اگر یہ کہیں گے کہ ہم سیاست بھی کریں گے اور ہم لوگوں پہ ظلم بھی کریں گے، لوگوں کی عزتوں کو پامال بھی، اللہ معاف کرے یار، کیا نہیں آپ نے کیا؟ آپ نے 70 سالہ عورتیں کو گھسیٹ دیا سڑکوں پہ،
कमीजों से गिरेबानों से पकड़कर। ये क्या है? आपकी माएं बहनें नहीं? जरा एक मिनट के लिए सोचें कि आपकी मां को या आपकी बेगम को या आपकी बेटी को गिरेबान से को पकड़े तो आपका क्या, यही उन लोगों की फीलिंग है जिनके साथ ये हुआ। आप सोचें, आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं, ये जुल्म, तो ये जुल्म आपने कर दिया। आपने क्या नहीं किया? वो देखें, बेगुनाह अंदर है, कोई आप उस पर मुकदमा जाहिर ही नहीं कर सके, शो ही नहीं कर सके। सारी दुनिया को पता आपने नाजायज रखा हुआ, पूरी दुनिया कलप उठी है फ्री इमरान खान, आपने उसे जबरदस्ती रखा हुआ। आखिर क्यों जबरदस्ती रखने का मतलब क्या? आप शो करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में कानून का? तो आपने जो हाल किया है, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, वो साहब को पता है कि आपने कानून का क्या जिए। आपने 26वीं तरमीम करवाई है इनसे, कैसे आपने ये जज नई अदालतें बनाई, क्या है ये? तमस्कर उड़ा रहे हैं आप पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम का। आपका तो उड़ा हुआ है, आपकी तो हवाइयां उड़ चुकी हैं जनरल साहब, इसलिए कि आप इश्क में मुब्तला हो गए। आपने कभी ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी होगी, मेरा यकीन है। अब वो, क्योंकि उससे तो उसके बाप ने कहा है कि काबू करो इसे, वो आपको काबू करने आई, आप हो गए काबू। अब देखें आपसे कैसे कैसे काम, ये तो आप जानते हैं ना, अल्लाह करे मेरी बातें आप सुने। ये तो आप जानते हैं ना कि वो आपसे क्या क्या कहती और क्या क्या करवाती। जिनजान पाकिस्तान जी, ये सब ये आगे आगे देखें, ये दौड़ लग गई अब वजीर आजम की, क्योंकि ये जा रहा है टींडा, ये क्योंकि बहुत उसने ये जितना कर्ज रोज का ले रहा है ना, 70,000 अरब पाकिस्तान पर कर्जा बन गया है। आज इमरान रियाज का मैं प्रोग्राम सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये रोज कब 16 से 18 लाख रुपया अरब रुपया रोज का ले रहे हैं बैंकों से। ये इन्होंने तो शामत लेके आए हुए हैं पाकिस्तान की, जिनजान पाकिस्तान जी, ये आपकी शामत आ रही है। आगे आगे देखें, ये महंगाई का तूफान आने वाला है, ये मेरी बात आप लिख लें, क्योंकि अभी डॉलर को इन्होंने मसनूई तौर पर रोका हुआ है। जिस दिन डॉलर निकला आप पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है, पेट्रोल किस रेट पे बिक रहा है, और क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज महंगी होगी। तो आप देखिएगा, ये सब जो इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो पेट्रोल महंगा होता है, इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, प्रॉफिटें ज्यादा है इनकी। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं, इंशाल्लाह मेरी बात गलत नहीं होगी। ये सब मुआहदे जो इन्होंने किए हुए हैं, ये क्योंकि मुआहदे वो लीक नहीं कर सकते, ये भी। तो ये तो जिनजान पाकिस्तान जी, जाहिर है ये आपने सड़क का हाल नहीं देखा। मैं तो आपको पहले ही कहता था कि ये दिहाड़ीबाज औरत है। वो क्या नाम है उसका, बहावल नगर में एक स्कूल का इन्होंने वहां 60 लाख रुपया दिया किसी MNA MPA को, इसने टिकटॉक क्वीन ने। तो वहां बाथरूम और लाइटरिंग ने बननी थी, तो वो वहां एक दीवार भी नहीं बनी। 60 लाख रुपया कागजों में लग गया, वो बन गया, हर चीज हो गई, पास हो गया, उसके बाद पैसे भी डिलीवर हो गए। ये पाकिस्तान में हो रहा है। बकायदा वो एक प्रोग्राम वो करा है, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, बहुत अच्छा, वो उसने जाके लाहौर से वहां प्रोग्राम किए और इनको बेनकाब किया। जिनजान पाकिस्तान जी, ये सड़क का हाल आप देख लें। अब ये वो ट्रेन बनाने के चक्कर में आया अंडरग्राउंड, वो 600 अरब का मंसूबा है। ये कितनी बेवकूफी है कि 600 अरब रुपया ट्रेन पे लगाना है, 5,000 बंदा रोज का फैजियाब हो जाए, आप लगा लें। अगर ये डैम पे पैसा लगे तो जिनजान पाकिस्तान जी, सारा पाकिस्तान
اس سے فیضیاب ہو۔ تو منصوبے تو وہ بننے چاہیے جو ساری عوام کے لیے ہوں، پورے پاکستان کی عوام کے لیے، نہ کہ لاہور والوں کے لیے۔ آگے نہیں انہوں نے اورنج ٹرین چلائی، وہ چلائی ہے جنگلہ بس، نقصان میں دونوں چیزیں جا رہی ہیں۔ اب یہ تیسرا نقصان پاکستان کے اوپر مسلط کرنے لگی ہے، کیونکہ اس کو کہنے والا ہی کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جن جان پاکستان جی کس نے پوچھنا ہے؟ ان کا 70-100 ہے اس وقت، یہ کپڑا خرید رہے ہیں ڈانگوں کے گز۔ پورا پاکستان انہوں نے لوٹ لیا ہوا اور لوٹے جا رہے ہیں چاچا بھتیجی، یہ دونوں اس وقت ہلٹ پھیرا ہوا انہوں نے۔ ان کے وزیروں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیہڑیاں لگا رہے ہیں، آپ کی میری سوچ سے باہر۔ اپنا آئی کیو ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ان کی چوریاں بھی کہ یہ کہاں کہاں سے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ جن جان پاکستان جی یہ معافی دینے والے نہیں ہیں۔ آپ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے پاکستان کو بچائے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلے۔ صبح رمضان کا پہلا جمعہ ہے، میرے پاس اس وقت رات کے 1 بجے کا ٹائم ہے، 10 منٹ کم 1، اور میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے دیکھا تھا ٹی وی پہ کہ اس کو نوکری سے نکال رہی ہے، جو پہلے ہی استعفیٰ دے چکا ہے۔ اس نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں پوری ہو رہی تھی۔ یہ ایفیشنسی دکھائی ہے چولیٹ عورت نے، کیونکہ عشق اندھا ہے۔ جن جان پاکستان جی اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟